السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، کل کے سبق میں ہم نے نماز کی شرطیں پڑھی، جن میں سے ہر شرط کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ہم نے ان سب کو مختصر طور پر پڑھے۔ آج طہارت کے بارے میں ہی سمجھایا جائے گا، جس کو کل ہم نے مختصر طور پر سمجھائی تھی۔ تو آج طہارت کے بارے میں سمجھایا جائے گا۔ طہارت میں وضو شامل ہے، تو آج وضو کا بیان چلے گا۔ آج سے وضو کا بیان چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت ملیں، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئیں۔ پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالیں، پھر بائیں ہاتھ پر۔ دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئیں، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں۔ پھر پورا چہرہ دھوئیں، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصہ پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 بار دھوئے۔ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت، کہنیوں کے کچھ اوپر تک 3 بار دھوئے۔ انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں کی طرف سے کہنی کے اوپر تک پانی ڈالے، نہ کہ کہنی کی طرف سے انگلی کے نیچے تک پانی ڈالے۔ پھر ایک بار سر کا مسح کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے دونوں ہاتھ تر کر کے، یعنی دونوں ہاتھ بھنگا کر انگوٹھے اور کلیمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے، اور ان 6 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے گا تو کتنا ہوگا؟ 6۔ تو ان 6 انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گدی تک لے جائے۔ ماتھے پر ان 6 انگلیوں کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گدی تک لے جائے۔ اس طرح کی کلیمہ کی دونوں انگلیاں، دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائے۔ اس طرح لائیں گے کہ کلیمہ کی دونوں انگلیاں، دونوں ہتھیلیاں اور انگوٹھا سر سے نہ لگنے پائے، صرف 6 انگلیوں کی جڑ سر سے لگنے پائے۔ اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائے، یوں کہ، یعنی اس طرح کے، کس طرح لائے واپس؟ لے جانے کا طریقہ تو بتایا گیا، لیکن واپس کیسے لائے؟ تو یہ ہے وہ طریقہ۔
یوں کہ یعنی اس طرح لائے کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں، ہتھیلیاں اس وقت چھوڑ دیا گیا تھا، صرف جڑ 6 انگلیوں کی جڑ تھی۔ اس وقت دونوں ہتھیلیاں دائیں بائیں حصے پر، سر کے دائیں بائیں حصے پر دونوں ہتھیلیاں ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائے۔ اب کلمہ کی انگلی، اب 2 چیز بچ گیا، ایک کلمہ کی انگلی بچ گیا اور انگوٹھا بچ گیا، کیونکہ انگلی تو ہو گیا شروع میں ہی جاتے وقت، اور آتے وقت ہتھیلیاں جو بھینگا تھا وہ سوکھ گیا، سر کے دائیں بائیں آنے کی وجہ سے اس میں پوچھا گیا سر میں تو سوکھ گیا، اور 2 بچ گیا، ایک کلمہ کی انگلی اور ایک انگوٹھا بچ گیا، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب کلمہ کی انگلی کی پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے، یعنی کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کا مسح کرے اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے اور انگلیوں کی پیٹھ جو بچ گیا تھا، انگلی کے تو جڑ شروع والا حصہ پیٹ سٹا تھا سین میں آتے سمے جو جڑ تھا، اب بچ گیا انگلیوں کے پیٹھ، انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے، گردن کا مسح کرے گلے کا نہیں، انگلیوں کے پیٹھ سے گردن کا مسح کرے لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے کہ گلے کا مسح مکروہ ہے۔ داہنا پیر، اب مسح کا طریقہ ہو گیا مکمل، تو اب پیر دھونے کا طریقہ ہے۔ پیر اس طرح دھوئے کہ داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے سمیت کچھ اوپر تک دھوئے، 3 بار دھوئے، انگلیوں کے سمیت کچھ اوپر تک 3 بار دھوئے۔ داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے، یعنی پہلے داہنا پیر دھوئے انگلیوں کی طرف سے ٹخنے سمیت کچھ اوپر تک، اور اس کے بعد بایاں پیر بھی ایسے ہی دھوئے جیسے دایاں پیر دھویا گیا تھا، جیسے دایاں پیر دھوئے ویسے ہی بایاں پیر، اس میں صرف دایاں پیر کے بارے میں ہے۔ داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے سمیت کچھ اوپر تک دھوئے اور اسی طرح بایاں پیر بھی دھوئے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کرے، کھلال اس طرح کرے کہ پاؤں کی انگلی میں کھلال اس طرح کرے کہ چھٹی انگلی سے آخری انگلی سے داہنے طرف سے جو آخری انگلی ہے اس میں سے لیتے ہوئے انگوٹھے تک لائے، اور بایاں طرف سے انگوٹھے سے لیتے ہوئے چھٹی انگلی تک جائے، اور اس میں اس طرح کھلال کرے کہ اور ہاتھ میں کھلال اس طرح کرے کہ داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے لے کر بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی تک کھلال کرے، جیسے شروع کرے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اس کے بعد والی انگلی، اس کے بعد والی انگلی، ہو گیا دائیں ہاتھ کے انگلی میں کھلال ختم، اور بائیں ہاتھ کے چھٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی پر ختم کر دے۔ اور اس ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بتاتے چلنا ہوں، انگلی ناخن کاٹنے کا طریقہ یہی ہے، یعنی پہلے شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹے، اس کے بعد والی انگلی سے، اس کے بعد والی انگلی سے، اس کے بعد والی انگلی سے، اور پھر بائیں ہاتھ کے چھٹی انگلی سے شروع کرے اور شہادت کی انگلی پر ختم کرے، بائیں ہاتھ کے چھٹی انگلی سے شروع کرے اور انگوٹھا کاٹ لے تو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آخر میں کاٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل فرائض وضو انشاءاللہ تعالی پڑھایا جائے گا۔